قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود حج کا ذکر کیا ہے، اپنے گھر کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے گھر بیت اللہ کی تاریخی حیثیت کو بیان بھی فرمایا ہے۔ تاریخی لحاظ سے اس گھر کا مقام کیا ہے، تاریخی لحاظ سے اس گھر کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے تاریخی لحاظ سے بھی اپنے گھر بیت اللہ کا ذکر فرمایا، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بھی ذکر کیا، اس کی شان کے لحاظ سے بھی ذکر فرمایا، تاریخی لحاظ سے ذکر یہ کیا کہ ان اول بیت وضع للناس، فرمایا لوگوں کے لیے روح زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ یہ اس کی تاریخ ہے، تاریخی حیثیت ہے، تاریخی مقام ہے۔ روح زمین پر سب سے پہلا بننے والا گھر، سب سے پہلے تعمیر ہونے والی عمارت، فرمائے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو سب سے پہلے بنایا گیا، اللہ کے گھر کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا گیا، فرشتوں سے بیت اللہ کا طواف کروایا گیا، گویا انسان کی بقا، آسمان کی بقا، زمین کی بقا اللہ کے گھر کے اندر ہے۔ اس گھر کے اندر ساری کائنات کی بقا ہے۔ سب سے پہلا گھر بننے والا وہ اللہ کا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے۔ جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پانی پر بچھایا، ظاہر سی بات ہے جو زمین کا مالک ہے گھر بھی پہلا اسی کا بنے گا، اس کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا زمین بنانے کے بعد، زمین کو بچھانے کے بعد، اس زمین پہ جو سب سے پہلا گھر بنا، فرمایا وہ میرا گھر بیت اللہ ہے۔ یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے، تاریخی مقام ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسی سے سمجھا جا سکتا ہے اللہ کا گھر کتنی عظمت والا ہے، بیت اللہ شریف کتنی برکتوں والا ہے، وہاں اللہ پاک کی کتنی رحمتیں برس رہی ہیں، کتنی رحمتوں کا نزول کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر وقت حرم کے اندر 120 رحمتیں ہیں، 120 رحمتوں کو برسایا جا رہا ہے، 120 رحمتیں نازل کی جا رہی ہیں۔ فرما 80 رحمتیں اس انسان پر برستی ہیں، 80 رحمتیں اللہ اسے عطا کرتا ہے جو اس کے گھر کا طواف کر رہا ہے، جو بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگا رہا ہے، جو حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، جو احرام باندھ کر اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک رحمت نہیں ملی، دو نہیں ملی، 10 یا 20 رحمتوں کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا جو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ گیا اس بندے پر بیک وقت اللہ 80 رحمتیں نازل فرمائے گا۔
80 رحمتیں اللہ نے اس پہ نازل فرمائی. فرمایا جو وہاں پر دعائیں کر رہا ہے، جو وہاں نوافل ادا کر رہا ہے، 20 رحمتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی ہیں. نوافل ادا کرنے کی وجہ سے، وہاں دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے 20 رحمتیں اسے عطا فرما دی. فرمایا جو صرف بیت اللہ کو بیٹھ کر آرام سے دیکھ رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے، اپنی نظریں اللہ کے گھر پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے کہ یہ میرے رب کا گھر ہے، یہ میرے مالک کا گھر ہے، یہ میرے خالق کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے. فرمایا جو صرف بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے، فرمایا اللہ صرف دیکھنے پہ 20 رحمتیں عطا کرتا ہے. اس گھر کو دیکھنا بھی اتنی بڑی عبادت ہے، اس گھر کی زیارت کرنا بھی اتنی بڑی عبادت ہے. بے دیکھنے والے کو بھی اللہ 20 رحمتیں عطا فرماتا ہے. اسی لیے اس گھر کا یہ مقام ہے، اس گھر کی یہ شان ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مکہ کی شان یہ ہے، حرم مکہ کی عظمت یہ ہے، بیت اللہ شریف کی برکات یہ ہے. فرمایا جو حرم کے اندر ایک نماز ادا کرنے کے لیے آ گیا، اللہ 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا. اتنی شان اللہ نے اپنے گھر کو عطا فرمائی. اس سے اندازہ لگاؤ، سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. ہماری مسجد کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، ہم نماز بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھتے ہیں. جس گھر کی نسبت بیت اللہ کی طرف ہے، جس مسجد کو اس کی طرف کیا گیا، جس گھر کا رخ اس بیت اللہ کی طرف کیا گیا، اس مسجد کی شان اتنی بڑی ہے کہ چلنے والے کے ہر قدم پہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے، ہر قدم پہ اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے، ہر قدم پہ اللہ جنت میں درجہ بلند کرتا ہے. اس گھر میں بیٹھنے والے کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، نجات کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. مسجد کا حال یہ ہے، مسجد کی برکت یہ ہے، مسجد کی طرف آنے پہ انعام اتنا بڑا ہے، جبکہ بیت اللہ کا مقام کتنا ہوگا، بیت اللہ شریف کی شان کتنی بڑی ہوگی. جس بیت اللہ کی طرف اس مسجد کا رخ کیا گیا، اس بیت اللہ شریف کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. جس کی طرف رخ کر کے میں نے نماز پڑھی، اس بیت اللہ میں نماز پڑھنے پہ کتنا اجر ملے گا، کتنی رحمتیں ملیں گی، کتنی اللہ برکات عطا فرمائے گا. ایک نماز ادا کرنے پر فرمائے 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا کرے گا. یہ مساجد جو ساری دنیا میں تعمیر ہوتی ہیں، کس طرف بناتے ہیں ہم؟ رخ کیا کرتے ہیں؟ بیت اللہ کا رخ. اور بیت اللہ شریف کی نسبت ان کو حاصل ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی جہاں پر ہو وہیں میرا گھر بناؤ، اس کا رخ میرے گھر بیت اللہ کی طرف کر دو، اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر دو، اس کے ساتھ نسبت مل جائے گی. تو جب اس کے ساتھ اس کی نسبت جڑے گی تو اس گھر کی طرف بھی جو آئے گا ہر قدم پر میں گناہ معاف کروں گا، ہر قدم پر نیکی دوں گا، ہر قدم پہ درجہ بلند کروں گا. تو جس گھر کی نسبت اس کی طرف ہے، اس کی شان یہ ہے، تو خود بیت اللہ شریف کی عظمت کتنی بڑی ہوگی، خود بیت اللہ شریف کا مقام کتنا بڑا ہوگا. ایک حدیث میں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرنے والے، آپ کے چاچا زاد بھائی حدیث شریف کو نقل کرنے والے، حدیث شریف کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سواری پر حج کرنے کے لیے چلا، جو سواری پر حج کرنے کے لیے گیا ہے، جس نے سواری کو استعمال کیا، جو مکہ سے مینا کی طرف سواری پر گیا، مینا سے عرفات سواری پر گیا، عرفات سے مزدلفہ سواری پر آیا، جمرات پر کنکریاں جا کر ماری، حج کے ارکین، حج کے ارکان سواری پر ادا کیے ہو، فرمایا ہر قدم پر، سواری کے ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا، 700 نیکیاں ادا فرمائے گا، 700 نیکیاں نامہ اعمال کے اندر لکھوائے گا۔ فرمایا جو ارکان پیدل چل کے کیے ہیں، جتنے قدم پیدل چلا ہے، بیت اللہ کا طواف پیدل چل کے کیا، مینا کی طرف پیدل چل کے گیا، جتنے قدم بھی اٹھائے، مینا سے عرفات جتنے قدم پیدل چل کے گیا، عرفات سے مزدلفہ میں آیا، جتنے قدم پیدل چلا ہے، حج کے جو ارکین، حج کے جو ارکان پیدل ادا کیے، جتنے کام پیدل چل کے ادا کیے، فرمایا ہر قدم پر اللہ حرم کی 700 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، حرم کی 700 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، پیدل چلنے والے کو حرم کی 700 نیکیاں ملے گی، ہر قدم پہ حرم کی 700 نیکیوں کا اجر مل گیا، حرم کی 700 نیکیوں کا ثواب مل گیا۔ یا رسول اللہ، حرم کی ایک نیکی کی مقدار کیا ہے؟ حرم کی ایک نیکی کا ثواب کیا ہے؟ حرم کی ایک نیکی کتنی بڑی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، حرم کی ایک نیکی کا ثواب اللہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر عطا کرے گا۔ جو حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے پیدل چلتا ہے، جتنا بھی سفر پیدل کرتا ہے، جتنے قدم بھی پیدل اٹھاتا ہے سواری کے بغیر، ہر قدم پر حرم کی 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ اور کون سی نیکیاں؟ حرم کی، یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، حرم کی 700 نیکیاں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی ایک نیکی کتنی ہے؟ اس کی مقدار کیا ہے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ حرم کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ابھی بتایا میں نے، حرم شریف کی ایک نماز کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ فرمایا تو حرم کی جو نیکی ہے، اس نیکی کی مقدار بھی یہی ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ کتنا دیتا ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ توجہ کریں، اب ایک قدم پر اس کو ملی ہیں 700 نیکیاں۔ ایک قدم پر کتنی ملی ہیں؟ 700۔ ایک قدم پر ہیں، ایک قدم پر 700 ہیں۔ 700 ضربے 1,00,000، 700 ضربے 1,00,000 کتنے بنتے ہیں؟ 7 کروڑ تقریباً۔ یہ ایک قدم کے ثواب ہے، ایک قدم، صرف ایک قدم جو اٹھایا ہے۔ 700 ضربے 1,00,000 کتنا بڑا ثواب ایک قدم پر ہے۔ اور ایک حاجی جو حج پر جاتا ہے، وہ ایک ایک دن میں کتنے قدم اٹھاتا ہے؟ کتنے قدم اٹھا کر وہ چلتا ہے۔ ہر قدم پر اللہ حرم کی 700 نیکیاں دیتا ہے، اور حرم کی ایک نیکی کا ثواب اللہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حج پر جانا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کے ارکان ادا کرنا، یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے، اللہ کتنا ثواب عطا کرتا ہے، کتنا اجر عطا کرتا ہے۔
اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا جب حج کرنے کی اتنی فضیلت ہے، حج پر آنے والے کا اللہ نے اتنا اکرام فرمایا، اس کی ایک ایک قدم پر اتنی نیکیاں عطا فرمائی، ایک ایک قدم پر اللہ نے اتنی قدر فرمائی۔ فرمایا پھر جو استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا، استطاعت ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی کے لیے نہیں گیا، کوئی عذر بھی نہیں رہا، بغیر کسی عذر کے حج پہ نہیں گیا، سستی کی وجہ سے حج پہ نہیں گیا، مال و دولت کی غرض سے حج پہ نہیں گیا، دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے حج پہ نہیں گیا، میرے آقا نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا جو استطاعت کے باوجود بھی حج کرنے نہ گیا، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جس گھر کی عظمت اتنی بڑی ہے، اگر اس کا بھی شوق دل میں نہ ہو، اس کی تڑپ بھی دل میں نہ ہو، اس کو دیکھنے کی تمنا بھی دل میں نہ ہو کہ استطاعت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، ٹکٹ بھی لے سکتا ہے، خرچے اٹھا سکتا ہے، کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، بغیر کسی عذر کے تاخیر کرتا، لیٹ کرتا، اچھا اگلے سال جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا، آج یہ کام ہے، کل کو وہ کام ہے، پھر جاؤں گا، فرمایا بغیر کسی شرعی عذر کے حج فرض ہونے کے بعد جو حج ادا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے اس شخص سے، ارشاد فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے، چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہ اتنا بڑا گھر دیکھنے کو بھی اس کا دل نہیں کرتا، اتنے عظیم گھر میں آنے کو بھی من نہیں کرتا اس کا، اتنے بڑے گھر کے لیے بھی نہیں تڑپتا، دنیا کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو فرمایا گویا پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے۔ جب محبت ہی نہیں ہے، چاہے عیسائی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، میرے آقا نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ شان کیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک ایک انسان کے ایمان کی کتنی فکر کرتے تھے، بار بار ان کے دروازوں پہ جاتے تھے، کلمے پڑھاتے تھے، پتھر مارتے تھے لوگ، پھر بھی جا کے کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ اتنا عظیم نبی، اتنی فکر رکھنے والا نبی، حج کے معاملے میں اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ تم اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کرو، حج کرو، ارکان ادا کرو، تو فرمایا پھر یہودی ہو کے مرو، عیسائی ہو کے مرو، وہ تمہارے سر پہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب یہ حدیث شریف تھی تو انہوں نے ارادہ کیا، توجہ کریں، انہوں نے ارادہ کیا کہ پورے شہر میں لوگ بھیجیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جن پہ حج فرض ہے، حج نہیں کرتے، تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان پہ جزیہ لگا دوں۔ کیا کر دوں ان پہ؟ جزیہ نافذ کر دو۔ لوگوں نے کہا جی کہ حضور وہ تو مسلمان ہیں، جزیہ تو کافر پہ لگتا ہے، جزیہ تو غیر مسلم پہ لگتا ہے، مسلمان پہ تو جزیہ نہیں لگتا۔ سرکار مدینہ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے آقا نے کیا فرمایا ہے، جس پہ حج فرض ہو نہ کرے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، مجھے پرواہ نہیں، فرمایا جو نہیں کرتے تو میں ان پر غیر مسلموں والے احکام لاگو کروں گا، میں ان سے جزیہ وصول کروں گا، میں ان پہ جزیہ لگاؤں گا کہ تمہارے اوپر مسلمانوں والے احکام نہیں لگیں گے، تمہارے اوپر یہودی اور عیسائیوں والے حکم لگیں گے۔ اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا بھی یہی فرمان ہے، انہوں نے خود مجمع میں لوگوں سے یہ فرمایا لوگوں جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج کے لیے نہ جائے تو وہ چاہے یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اسلام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن پہ حج فرض نہیں جاتے، کاروبار کی وجہ سے نہیں جاتے، دکانداری کی وجہ سے نہیں جاتے، اگلے سال جائیں گے،
ارشاد یہ فرمایا کہ جب حج فرض ہو جائے دیر نہ کرو، تمہیں کیا خبر کہ اللہ بعد میں تم پہ کیا عذر لاحق کر دے کہ تم حج بھی کرنا چاہو تو حج نہیں کر پاؤ گے۔ آج استطاعت ہے، کر سکتے ہو، کل کو اللہ ایسی بیماری ڈال دے کہ جانا چاہو نہیں جا سکو۔ بڑے بڑے لوگ دیکھیں، ساری زندگی ان پہ حج فرض رہا، صحت مند، جوان، کاروباری، سارا کچھ تھا، لیکن بڑھاپے کو پہنچ گئے، چل نہیں سکتے، تو پھر تلاش کرتے ہیں کہ اب بیٹی کو بھیج دیں اپنی طرف سے، اب فلاں کو بھیج دیں اپنی طرف سے۔ اور بھئی ہو تو جائے گا، لیکن جو تجھ پر جو گناہ ہے تو جان بوجھ کر نہیں گیا، اس گناہ کا حساب کون دے گا؟ حج شروع ہو چکا ہے، حج کے لیے جانے لوگ تقریباً میرے خیال ہے 9 مئی سے حج آپریشن شروع ہو چکا ہے، حاجی جا رہے، اللہ جن کو اپنے گھر بلا رہا ہے جا رہے، کچھ چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں بھی زندگی میں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حدیث شریف، آخری حدیث شریف کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، فرمایا جو حج اور عمرے پر آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا اللہ اکرام کر رہا ہے۔ الحاج والعمار وفد اللہ، فرمایا جو حج پہ آیا، جو عمرہ کرنے کے لیے آیا، حقیقت میں وہ کس کا مہمان ہے؟ کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان ہے۔ اور اللہ پاک اپنے مہمان کا کیا اکرام کرتا ہے، وہ حدیث کے اگلے جملے میں فرمایا ان دعوہ اجابہم، اس کا مہمان جب بھی اس سے دعا کرتا ہے اس کی دعا سن لیتا ہے۔ مہمان ہے نا اس کا، وہ میزبان ہے۔ ان دعوہ اجابہم، اس کا مہمان جب بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، جب بھی اس سے خیر کی دعائیں کرتا ہے، فرمایا وہ اپنے مہمان کی دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ ان دعوہ اجابہم، مانگتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور فرمایا اس کا مہمان جب اس سے توبہ کرتا ہے تو اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک تیسری حدیث میں فرمایا من حجّا، جس شخص نے حج کیا، فلم یرفث، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ولم یفسق، نہ کوئی برائی کا کام کیا،